بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مزید فی جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا مجہول کیسے بنایا جائے گا، اور ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو تو تمام کے ماضی مضارع کے مجہول بنانا آپ نے سیکھ لیے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا رباعی کو، یعنی جس فعل کے حروف اصلی 4 ہوں۔ اس سے پہلے تو ہم نے 3 پڑھے تھے نا، حروف اصلی 3 ہوں یعنی ثلاثی، رباعی 4 کو کہتے ہیں۔ اور اس کے پھر اس کی بھی 2 ہی قسمیں تھی، مجرد اور مزید فی۔ مجرد کا ایک ہی باب ہے فعلل، اور اس کے 2 طرح سے مصدر آتے ہیں، ایک فعللۃ کے وزن پہ آتا ہے، ایک فعلال کے وزن پہ آتا ہے، ورنہ باب ایک ہی ہے مجرد کا صرف۔ اور مزید فی کے 3 ابواب تھے، تفاعل، افعلال، افعلال۔ صحیح، ان کا ماضی مضارع میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کی مثالیں بھی آ گئی تھی۔ استعمال ان میں سے صرف ایک کا تھا، افعلال قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، باقی بھی شاید کوئی مثال مل جائے، تو اس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی، اقشعر، اطمئن، اطمئن، ٹھیک ہے، تو یہ تھا۔ اچھا جی، یہ تو تھا جی ہمارا رباعی جو ہم پہلے پڑھ چکے، جو کہ بالکل مختصر سا تھا، لیکن ہمارے سامنے اس کا ہونا ضروری تھا۔ ہمیں پتا ہو کہ اگر کوئی لفظ آ جائے تو ہم پریشان نہ ہو، بلکہ ہم اس کو فوراً اس کی گرامر ہم نے دیکھی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب یہ رباعی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جو ہے نا اس وجہ سے ہمارے سامنے اس کی پہچان ہونی چاہیے تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مزید جو آگے دیکھیں گے وہ ہے جناب، ایک نئی بات تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر کہنا چاہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے نا، ہم نے ثلاثی کو دیکھا، رباعی کو دیکھا، اور مطلب فعل کے اعتبار سے ہم نے دیکھا، یا ہم نے پیچھے دیکھا تھا فعل کی 2، شروع سے اگر ہم لیں نا، شروع سے آئے تو ہم فعل تھا، ہم نے کہا جناب فعل کی 2 قسمیں ہیں، ماضی مضارع، ٹھیک ہو گیا، اور مضارع کے اندر حال مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، سمجھے؟ یعنی اس طرح فعل کی 2 قسمیں ہو گئیں حال زمانے کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے ایک فعل وہ ہوتا ہے کہ جو مفعول کو قبول کرتا ہے کہ جو قبول نہیں کرتا، تو اس اعتبار سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہو گئی تھی، فعل لازم، فعل متعدی۔ اور اسی طرح سے جب فعل کا فاعل لازمی باتیں آتا ہی ہے، تو جب فاعل آئے اور بعض جگہ پہ فاعل نہ آ سکے بلکہ کسی چیز کو اس کا نائب بنا دیا جائے، جس کو ہم نے فاعل اور نائب فاعل کہا تھا، تو اس اعتبار سے فعل کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، فعل معروف، فعل مجہول، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم فعل کی مختلف اعتبار سے تقسیمات کرتے آئے ہیں۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں، جو کہ تقریباً آخری فعل کی تقسیم ہوگی، اور آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہوگا، اور وہ ہوگی جناب غیر صحیح افعال۔ جی، کون سی ہے جی؟ غیر صحیح افعال۔ جی ہاں، غیر صحیح افعال۔ اچھا، اب غیر صحیح افعال جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ کو فوراً معلوم پڑ گیا کہ اچھا، اس کا مطلب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ صحیح افعال تھے، ٹھیک ہے۔ جی، اب صحیح افعال اور غیر صحیح افعال یہ کس اعتبار سے ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے، جیسے فعل کو ہم نے دیکھا کہ ثلاثی اور رباعی، تو وہاں پر ہم کہہ رہے تھے مادہ کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی ثلاثی کے اندر مادہ 3 حرف تھے، رباعی میں مادہ 4 حرف تھے۔ غیر صحیح افعال یہ جو تقسیم ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عربی زبان میں
حروف مادہ کے اعتبار سے ہے. پہلے کیا تھا؟ حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے، اور یہ کیا ہے؟ حروف مادہ کے اعتبار سے. جی سمجھے بات کو؟ یعنی ثلاثی، رباعی، یہ جو ساری تقسیم ہم نے کی وہ مادہ کی تعداد کے اعتبار سے تھی. یہ غیر صحیح افعال، یہ جو ہم فعل کی تقسیم کر رہے ہیں، یہ ہے حروف مادہ کے اعتبار سے. جی فرق واضح ہو گیا؟ جی حضرت جی صحیح ہو گیا جی. اچھا، اب ہم نے جب کہہ دیا کہ جناب کہ مادہ کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہوتا ہے، صحیح فعل ہوگا یا غیر صحیح فعل ہوگا. تو میں نے آپ سے یہی بھی عرض کر دیا کہ فی الحال جو غیر صحیح ہے ہم یعنی مادہ کے اعتبار سے ہم بات کریں گے. اب اس کی تعداد کے بارے میں بات نہیں کریں گے جو کہ پیچھے ہو چکی ہے، ثلاثی، رباعی، مزید وغیرہ وغیرہ. اب ہم بات کرنے لگے ہیں حروف مادہ کے اعتبار سے. صحیح، مادہ مثال کے طور پر جیسے ہم نے لفظ لیا تھا نصرہ، اب اس میں مادہ نون صاد را، یہ مادہ ہے. صحیح ہے. تو اس سے پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے ثلاثی میں کہا تھا کہ نون صاد را یہ نصرہ، یہ مادہ ہے اور یہ 3 حرفی ہے، ثلاثی ہے. پھر ہم نے پیچھے جب ہم آئے تو ہم نے اس وقت اس کو رباعی دیکھا تھا. صحیح ہے. رباعی کے اندر ہم نے کہا کہ اپنا یہاں پہ اس کے جیسے ہم نے اطمئن، ٹھیک ہے، یا افعل، تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ وہاں پر پھر حروف مادہ 4 ہو گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ تعداد کے اعتبار سے تھا. اب یہاں پہ جو حروف مادہ ہیں یعنی کہ نون صاد را فا عین لام، یہ جو حروف ہیں ان حروف کے بارے میں اب بحث ہم کرنے لگے ہیں. ان حروف کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں. ایک فعل ہوتا ہے صحیح اور دوسرا فعل ہوتا ہے غیر صحیح. تو صحیح ہم پڑھ چکے ہیں، غیر صحیح ہم آج شروع کرنے لگے ہیں. غیر صحیح کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا. اچھا دیکھیے، غیر صحیح فعل وہ ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ فعل کا فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. تو غیر صحیح افعال کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. جی اور اب اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں، یہ نوٹ کریں اب آپ جو میں نے آپ کو کہا کہ غیر صحیح افعال 3 طرح کا ہو سکتا ہے. غیر صحیح افعال وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1، کسی فعل کے حروف مادہ میں یعنی فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، ان تینوں میں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، ٹھیک ہے. جی اگر ان میں سے کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، جی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ مادہ تھا 3 حروف تھے. اب ان 3 حروف میں اگر کوئی بھی مادہ آ گیا، کوئی بھی حمزہ آ گیا تو وہ فعل غیر صحیح کہلائے گا. وہ فعل غیر سمجھ صحیح. گئے؟ جی دوسری بات، جی حضرت، اگر ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے تو وہ فعل بھی غیر صحیح کہلائے گا. ایک حرف 2 مرتبہ. جی حضرت. تیسری، اگر فعل کے فا یا عین یا لام کلمے میں حرف علت آ جائے تو وہ بھی غیر صحیح فعل کہلائے گا. جی حرف علت کس کو کہتے ہیں جی؟ حرف علت کہتے ہیں واو اور یا. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. جی تو جی اب آسان انداز میں بات کا یا اب تک کی بات کا خلاصہ اگر پیش کروں تو میں نے عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو صحیح ہوگا اور
نمبر 2 غیر صحیح ہوگا، غیر صحیح فعل۔ اب اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں فا یا عین یا لام کلمہ کسی میں بھی حمزہ آ جائے یا ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے یا حرف علت آ جائے یعنی کہ واو اور یا، تو وہ فعل غیر صحیح کہلاتا ہے۔ نوٹ کر لیا جناب اس کو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جی نہیں حضرت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، لام کلمہ ہے، تو پہلا ہم نے کہا تھا کہ اگر حروف مادہ میں حمزہ آ جائے یا 2 حرف اکٹھے آ جائیں یا حرف علت آ جائے تو وہ غیر صحیح ہوتا ہے۔ اگر کسی فعل میں حمزہ آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے محموز۔ محموز، سمجھے؟ جی۔ مثال دیکھیے، جیسا کہ حمزہ میم را، حمزہ میم را، جی ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر فا کلمہ پر حمزہ آ رہی ہے، جی ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہوا جناب محموز۔ اسی طرح سے دیکھیں اگر عین کلمے پہ بھی حمزہ آئے وہ تب بھی محموز کہلائے گا، جیسا کہ سین حمزہ لام۔ اسی طرح اگر لام کلمے پہ بھی حمزہ آئے تو وہ بھی محموز کہلائے گا، جیسے قاف را حمزہ۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ ہم نے کہا تھا کہ غیر صحیح افعال وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، تو یا تو فا یا عین یا لام کلمہ کسی میں بھی حمزہ آ جائے، تو ایک یہ ہو گیا تھا، یہ محموز ہو گیا اس کا نام۔ دوسرا ہم نے کہا تھا اگر ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے تو اس کو جناب نام دیا جاتا ہے مضاف۔ مضاف، جی ٹھیک ہے جی؟ مضاعف ہے، یہ فا سے آگے عین ہے، مضاعف۔ عین، جی اچھا جی، میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں۔ مثال دیکھیے جی، جیسے سا لام سا، اب وہی بات کہ اب 2 حرف ایک جیسے ایک مادے میں آ رہے ہیں، اب وہ فا کلمے پہ ہوں، لام کلمے پہ ہوں یا عین کلمے پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں فا کلمہ ایک ہی حرف ہے اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے، یعنی کہ تھا۔ دوسرا دیکھیے بابا را، اب یہاں پہ دیکھیں کہ 2 حرف اکٹھے ہیں اور فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں ہیں، سمجھے؟ اسی طرح تیسرا حرف ہے ہمارے پاس مادادا، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ عین کلمہ اور لام کلمہ 2 حرف اکٹھے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کسی صیغے میں 2 حرف فا کلمہ اور لام کلمہ بھی آ سکتے ہیں، فا اور عین بھی آ سکتے ہیں، اور عین اور لام کلمہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہم بحث کریں گے، جو ہم بات کریں گے، وہ ہم اس تیسرے والے سے کریں گے، یعنی کہ جس کا عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی حضرت۔ اچھا جی، چلیے آگے چلتے ہیں۔ تیسری بات ہم نے کہی تھی کہ حروف مادہ میں فا کلمہ یا عین یا لام کلمہ میں حرف علت آ جائے، حرف علت ہم نے کہا تھا واو یا، تو اس کو کہا جاتا ہے جی معتل۔ معتل، ٹھیک ہو گیا؟ مثال دیکھیے جی حضرت۔ یہ دیکھیں جی، واو عین دال، تو یہاں پہ دیکھیں یہ حروف مادہ تھے اور ان کے اندر فا کلمہ پہ واو آ رہی ہے، جو کہ واو میں نے کہا تھا واو اور یہ حرف علت ہے، یہ حرف علت مادہ میں آیا تو یہ ہوا جی معتل۔ جی ایسے ہی معتل، فا کلمے پہ جیسے واو آ سکتا ہے ایسے یا بھی آ سکتی ہے، دیکھیں یا بھی آیا ہے، یا سین را، جی ٹھیک ہو گیا؟
اور اسی طرح جو حرف علت ہے یہ تو تھا فا کلمے پہ حرف علت آیا ہے، ایسی عین کلمے پہ بھی حرف علت واو اور یا آ سکتے ہیں. تو دیکھیں قاف واو لام، یہاں پہ قولا فعلا، تو یہاں پہ واو عین کلمے کی جگہ پہ ہے. یا بھی آ سکتی ہے عین کلمے کی جگہ، تو دیکھیں با یا عین، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر یا ہے اور یا عین کلمے کی جگہ ہے. بات سمجھ مشکل تو نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے الحمدللہ. جی ہاں. تو حرف علت فا کلمے پہ آئے واو اور یا، تو دونوں کی مثال میں نے دے دی. حرف علت وہ عین کلمے کی جگہ پہ آئے، اس کی مثال بھی میں نے دے دی. تیسری بات، اگر حرف علت لام کلمے پہ آئے، اس کی مثال دیکھیں، دال عین واو، دال عین واو، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں لام کلمے پہ واو ہے حرف علت. یا بھی آ سکتی ہے جیسا کہ ہا دال یا، یہاں پہ دیکھیں یا وہ لام کلمے پہ ہے. اچھا اب یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو یہ تین ہم نے معطل حرف علت جو آیا ہے فا کلمے پہ، عین کلمے پہ، لام کلمے پہ، تو یہ بات یاد رکھیے گا ان تینوں کے نام الگ الگ الگ. ٹھیک ہے، حرف علت داخل ہوا ہے اس وجہ سے سارے کے سارے معطل کہلائیں گے، لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ معطل واوی، معطل فا کلمہ، معطل عین کلمہ، معطل یا لام کلمہ. ٹھیک ہے، معطل فا کلمہ، معطل عین کلمہ، معطل لام کلمہ. صحیح ہے. تو اب معطل جو فا ہے اس کا نام مثال ہوگا، سمجھے؟ مثال. جی جی. معطل فا کا نام کیا ہوگا جی؟ مثال. جی ہاں. اور معطل عین کا نام اجوف ہوگا. اجوف. جی. اور معطل لام کا نام ناقص ہوگا. لام. جی ناقص. جی. ٹھیک ہو گیا. جی. اب اس کے ساتھ ساتھ مزید کہ اب چونکہ مثال واوی بھی ہے یائی بھی ہے، یعنی فا کلمے پہ واو بھی آ رہا ہے یا بھی آ رہا ہے، تو پھر ان کی مزید تقسیم ہم کر سکتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا یہاں تک تم نے یہ بات دیکھ لی کہ اگر حروف مادہ میں حمزہ ہو تو اس کو محموز کہہ دیا، حروف مادہ میں دو حرف آ جائیں ایک جیسے تو اس کو مضاف کا نام دے دیا. اگر حرف علت آ جائے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ پہ تو ہم نے اس کو معطل فا ہو تو اس کا نام مثال، معطل عین ہو تو اس کا نام اجوف، معطل لام ہو تو اس کا نام ناقص. معطل یہاں پہ نام لیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، نام یہی بولے جاتے ہیں مثال، اجوف، ناقص. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ان میں حرف علت داخل ہوا ہے اور ہم نے شروع میں غیر صحیح افعال کو تین قسموں پہ کیا تھا تقسیم، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معطل واوی ہو، معطل فا ہو، عین ہو، لام ہو، تو پھر ہم اس کو کیا کیا نام دیں گے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی حضرت. اچھا اچھا اگلی بات یہ تو تھا کہ اگر حرف علت وہ فا کلمے پہ آئے یا عین کلمے پہ آئے یا لام کلمے پہ آئے، مطلب ایک آئے. اگر حرف علت دو آ جائیں، اکٹھے آ جائیں یا الگ الگ آ جائیں، تو دیکھیں را واو یا، یہاں پہ دیکھیں حرف علت واو اور یا ہے لیکن دونوں جمع ہے، اکٹھے آئے ہیں، یہ بھی آ سکتے ہیں. اور اس طرح حرف علت وہ جدا جدا بھی آ سکتے ہیں، جیسے وقا واو قاف یا، تو یہاں پہ دیکھیں حرف علت جدا جدا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے جی لفیف. لفیف. ٹھیک ہے. اب لفیف اگر حرف علت اکٹھے آ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے مقرون، اور اگر جدا جدا آ رہے ہیں تو پھر کہیں گے لفیف مفروق. جی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ مقرون مفروق. جی جی.
اچھا جی، یہ یہاں تک بات مکمل ہوئی. اب ہم واپس آئیں، معطل کی طرف آئیں. معطل میں نے آپ کو بتایا کہ معطل اگر یعنی کہ حرف معطل کا مطلب حرف علت واو اور یا، سمجھے؟ اور واو اور یا اگر فا کلمے کی جی جگہ پہ ہوں تو اس کا نام مثال، واو اور یا اگر عین کلمے کی جگہ پہ ہوں تو نام اجوف، واو اور یا اگر لام کلمے کی جگہ پر ہوں تو اس کا نام ناقص. اب چونکہ واو بھی آ رہا ہے یا بھی آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو مزید واضح کر سکتے ہیں اس کو الگ سے نام دے کر، اور وہ کیا ہے جی؟ دیکھیے، واوی اور یائی کے نام سے ہم اس کو مزید جی ہاں دیکھیے، اب یہ دیکھیں واوی اور یائی مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں اگر حرف علت واو ہے اگر مادہ کے اندر حرف علت واو ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے فا کلمہ ہو، چاہے عین کلمہ ہو، چاہے لام کلمہ ہو. اب میں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ نہیں کہوں گا، اب میں مثال اجوف ناقص کہوں گا. تو مثال سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حرف علت فا کلمے کی جگہ پہ، اجوف سے آپ سمجھ جائیں گے کہ فا یعنی حرف علت عین کلمے کی جگہ پہ ہو. ناقص جب میں کہوں تو آپ فوراً سمجھ جائیے گا کہ حرف علت لام کلمے کی جگہ پہ ہو تو اس کو ناقص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا اب میں یہ فا عین لام نہیں کہوں گا بلکہ میں مثال اجوف ناقص کہوں گا. اب وہ جو مثال ہے، یہ مثال اگر واو کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا، یا کے ساتھ ہو. اگر واو کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے مثال واوی، اور اگر یا کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے مثال یائی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اگر مادہ کا پہلا حرف واو سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مثال واوی. اور اگر یا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے مثال یائی. اور اگر حرف علت درمیان میں ہے یعنی وہ اجوف ہے تو اجوف بھی اگر درمیان میں واو آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اجوف واوی. اور اگر درمیان میں یا آ رہا ہے یعنی عین کلمے کی جگہ پہ یا آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اجوف یائی. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح ناقص ہے، اگر ناقص مطلب کہ آخر میں حرف علت جو آ رہا ہے اگر وہ واو ہے تو ہم کہیں گے ناقص یائی، اور اگر یا ہے تو ہم کہیں گے ناقص یائی. تو یہ آسان سی بات ہے. تو مشکل تو نہیں لگا جناب؟ یہ تھا جی غیر صحیح افعال. بس نہیں، ٹھیک، الحمدللہ، کوئی یوں نہیں مشکل سمجھیے ہے. جناب، غیر صحیح افعال کی 6 قسمیں بنتی ہیں: محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. بس. جی معطل تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو یعنی کہ مثال اجوف ناقص اس ہی کے نام ہے، تو لیکن میں نے اس سے نکال کے اس کو الگ سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائے. معطل تو یہ تینوں ہی معطل ہیں لیکن اس کو الگ واضح ہونا چاہیے تاکہ ہمیں واضح سمجھ میں آ جائے کہ کون سا کیا ہے، اس کا کیا نام ہے. ابھی ٹھیک ہو گیا؟ جی حضرت جی. اچھا جی، تو اب میں ان کی جو نا آپ کو مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مزید یہ واضح ہو جائے سبق. اچھا جی دیکھیے، غیر صحیح افعال، اور پھر ہم نے غیر صحیح افعال کی 6 اقسام ہیں، بنیادی طور پر یہی بنیں گی صرف، جن میں سے پہلی ہے جی محموز. کیا نام ہے جی؟ جی محموز. جی ہاں، محموز کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے؟ جی اب وہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے، عین کلمے پہ بھی آ سکتا ہے، لام کلمے پہ بھی آ سکتا ہے. تو امرا، سألا، قرأ مثالیں آپ کے سامنے آ چکی. ٹھیک ہے جناب؟
جی جی آگے دیکھیے جی، مضاعف، مضاعف کسے کہتے ہیں جی؟ دیکھیے اچھا، یہ پہلے ہم 6 قسمیں مکمل کر لیتے ہیں، محموز، مضاعف، مثال، اجوف اور ناقص۔ اب مضاعف کو دیکھ لیے۔ مضاعف ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی حرف کا تکرار ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی حرف کا تکرار ہو، یعنی وہ 2 مرتبہ آیا ہو۔ تو دیکھیں فرارا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حروف کا تکرار ہو تو وہاں پہ وہ فا کلمہ اور عین کلمہ ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں، فا کلمہ لام کلمہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا عین اور لام کلمہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم صرف اس سے بحث کریں گے جس کا عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں فرارا، تبابا، حزازا، تو یہاں پہ دیکھیں کہ سب کا عین اور لام کلمہ ایک ہے، باقی 2 کو ہم نے چھوڑ دیا فی الحال۔ سمجھ گئے؟ جی جی اچھا جی، چلیے مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے، یعنی کہ حرف علت مطلب واو اور یا۔ مثلا دیکھیں فا کلمہ واجدہ، یہاں پہ واو فا کلمہ ہے، وعدہ واو یہاں پر فا کلمہ ہے، یا یہاں پہ واو، یا جو ہے اپنا یہاں پہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا فا کلمہ۔ اچھا جی، اسی طرح جناب آگے اجوف ہے۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اجوف ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ، پہلے کیا تھا؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آئے، اور اب کیا ہے؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے، عین کلمہ، ٹھیک ہے، فا عین لام، عین کلمہ۔ مثلا دیکھیں قاف واو لام، قوالا، خویفا، بیع، تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو عین کلمہ ہے وہاں پر حرف علت آ رہا ہے۔ جی اس طرح جی ناقص کو دیکھ لیتے ہیں، ناقص کی کیا تعریف ہوگی؟ ناقص ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے۔ تو جو میں نے نقشہ بنایا تھا وہاں پہ اس کو سمجھنا کافی آسان تھا، بہرحال تھوڑی اس کی تعریفات آپ کے سامنے ذرا ایک ترتیب کے ساتھ آ جاتی تو ذرا اچھا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناقص ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لام کلمہ جیسے دعوا، تلاوا، ہدایا، تو یہاں پہ دیکھیں واو لام کلمے کی جگہ پہ آ رہا ہے، ہدایا میں یا لام کلمے کی جگہ پہ آ رہی ہے۔ سمجھے؟ اسی طرح جناب لفیف کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لفیف کیا ہوتا ہے جی؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں 2 جگہ حرف علت آ جائے۔ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں 2 جگہ حروف علت آ جائے، ایسے واقعہ، اب یہاں پہ دیکھیں واو اور یا، واو فا کلمہ ہے یا لام کلمہ ہے، تو فا کلمہ اور یا، فا اور لام کلمہ حرف علت آ رہے ہیں۔ حییہ، حییہ، تو یہاں پہ دیکھیں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں حرف علت آ رہے ہیں۔ اسی طرح روایا، روایا، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ عین اور لام کلمہ حرف علت واو اور یا آ رہے ہیں۔ تو ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں 2 جگہ حرف علت آ جائے تو وہ کہلاتا ہے جناب لفیف۔ جی کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جی کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جی جی حضرت، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟
بس ٹھیک ہے حضرت، الحمدللہ اس کو مزید مشق کروں گا تو انشاءاللہ صحیح سمجھ آئے گی پھر. تو الحمدللہ اچھا کافی ساتھ حد میں تک ایک اور اس کی بات سمجھ یاد آ رکھ لیں. جی اب جو ہم نے محموز دیکھا تھا، ٹھیک ہے، جی اسی جی طرح معمول، مضاف، مثال، اجوف. تو یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ محموز میں عام طور پر تخفیف کے قواعد چلتے ہیں. اس کو صرف نوٹ کر لیں، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں. محموز میں جی تخفیف کے قواعد چلتے ہیں، جی ٹھیک. اور مضاعف میں ادغام کے قواعد چلتے ہیں. ادغام جی مضاعف میں اور ادغام. جی حضرت. جو مثال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو معطل ہے، اس میں تعلیل کے قواعد چلتے ہیں. تعلیل. جی حضرت. ٹھیک ہو گیا. بس یہ ہے، جی اس کو نوٹ کر جی لیں آپ. جب آگے ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تخفیف کے قواعد کیا جی ہیں، ادغام کے کیا ہیں، تعلیل کے کیا ہیں. بات واضح ہو جائے گی. جی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. جی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، بس ورنہ ٹھیک ہے اجازت. حضرت، جزاکم اللہ. اس کی حضرت ٹھیک ہے حضرت، السلام ویڈیو اس علیکم. کی عنایت فرما دینا. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.